بچوں مانو اس طرح نہیں کرتے، اچھے بچے ایسا نہیں کرتے، لیکن نہیں مانتے تھے بہت. کبھی مارا نہیں ہم نے ان کو، کبھی بد اخلاقی نہیں کی ان کے ساتھ، بڑی عمر گزارا کیا. دیکھا جب خارجیوں کا چکر چلا پھر قتل عام شروع ہو گیا. اہل سنہ سے کبھی قتل عام نہیں ہوا ان کا، حالانکہ وہ بدکے ہوئے گھوڑے تھے اور جو چاہتے تھے کہتے تھے، مگر اہل سنت سمجھاتے ہی رہے، کبھی قتل و قتال نہیں کیا. خوارج کے ساتھ جب ان کی ٹکر ہوئی تو پھر بڑے زخمی ہوئے، پھر چیختے ہو یہ تو بہت نقصان کر. میں نے کہا یہ فرق ہے نا، کیونکہ وہ بالکل دوسری طرف ہے، آپ بالکل دوسری طرف ہو تو ٹکراؤ بنا گیا. علت ازداد میں سے ضدیں تو پائی گئی نا. ہمارے یہاں یہ ہے نہیں. کیوں کہ ہم تو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہمارا جواب اس طرح کا تو نہیں ہوتا جس طرح کا جواب تمہیں وہ دے رہے. خیال کرتے ہیں کہ یہ آل ہیں اور آل محبوب ہے، یہ اصحاب ہیں اور اصحاب ہماری جان سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہے. ایسا گروہ کبھی بھی فتنہ نہیں کر سکے گا. ایسے ہی آپ کہتے ہو جس گروہ کو اتنی بڑی سعادت جس کو حاصل ہو، ایسی نسبتیں جن کو حاصل ہو، وہ کیسے فتنہ کرے گا؟ جی کیوں کہ اسے کسی پر دین چڑھانا ہے؟ وہ تو اپنے محبوبوں کو مان رہا ہے. ہر ایک سنی اپنی اپنی جگہ صحابہ کو عزیز سمجھتا ہے، آل بیت کو عزیز سمجھتا ہے، تو وہ کسی دوسرے کے لیے تو نہیں کر رہا، تو اس کا اپنا ایمان ہے، اس کے آقا نے اس کو بتایا. تو عقیدہ تو دیکھو نا، جان سے بھی عزیز ہوتا ہے نا بندے کو، اور جان کے سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے بندے کو. عقیدہ بہت قریب ہوتا ہے انسان کے. عقیدے کا اظہار تو اس وقت بھی کرتا ہے جب مر رہا ہوتا ہے، تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے میں عقیدہ ظاہر کر کے مروں. ہر مومن کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، زبان اٹکتی ہو تب بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں کہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مرنا جینا تو اس زندگی میں تقدیر نے کیا ہے، رکھا ہے، حصہ ہے اس کا، لیکن ایمان کی شہادت دیتا ہوں کہ رہا ہوں تب بھی مومن تھا، اب جا رہا ہوں تب بھی ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں. اصل میں ایک مومن سرفرازی سے یہ اعلان کرتا ہے کہ جان تو دینی ہے، کہ اسی کی دی ہوئی ہے، جانا بھی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ جان دیتے ہوئے بھی میں بتا رہا ہوں کہ ایمان کی دولت اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں. یہی اصل قیمت ہے اس کی. تو کسی سے کیا تعلق؟ یہ تو مسلمان کا ایک اپنا ہر ایک کا فرض ہے، اور وہ عزت بھی کرے گا صحابہ کی اور محبت بھی رکھے گا اہل بیت اطہار سے. اب آئیے صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے درمیان اور اہل بیت اطہار کے درمیان کبھی ایسی کوئی جھگڑا اور مشاجرت اس مسئلے پر اہل بیت لڑ پڑے ہوں صحابہ سے کہ یہ صحابی ہیں، اور صحابہ لڑ پڑے ہوں کہ یہ اہل بیت ہیں، ایسا نہیں ہوا. ایسا کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے کہ ان کے درمیان کبھی اس بنیاد پر لڑائی ہوئی ہو کہ ہم آل کو نہیں مانیں گے اور آل کہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانیں گے. ایسا نہیں ہوا کبھی بھی، کہیں نہیں. یہ لوگوں نے کھڑے ہیں عقائد، ایسی افواہیں کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں جی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. نہیں تھے. کیوں کہ قرآن کہتا ہے جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ آل بھی ہے، وہ اصحاب بھی ہیں. ان کی یہ شان نہیں کہ وہ آپس میں لڑیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ دشمن پر کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. کہو سبحان اللہ. آپس میں رحم دل، آپس میں رحم دل. کہو نا کیا کہتا ہے قرآن؟ وہ آپس میں رحم دل، رحم دل ہے، رحماء ہے، آپس میں رحم دل ہے. یہ ان کی شان ہے، اور اگر ان کی یہ شان نہ ہو تو پھر قرآن کا بیان صحیح نہیں رہتا. اور قرآن تو سچے کی سچی کتاب ہے، اس میں کبھی غلط نہیں ہوتا. وہ آپس میں یقیناً رحم دل ہے. تو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا، جیسا میں نے پہلے بھی ابھی عرض کیا، وہ جملہ شاید راستے میں کہیں چھوڑ گیا میں، ٹی وی پر یہ بھی کہتے تھے کہ اب ہم اہل بیت بھی سب کو نہیں مانتے،
بلکہ اسی علاقے کا وہ مولوی ہے، ادھر رہتا ہے، شاید یہاں سے تھوڑا اوپر علاقے کا ہے، اٹک کا. اور اس نے یہ کہا کہ ہم سب اہل بیت کو بھی نہیں مانتے، ہم صرف ان میں سے 12 امام کو مانتے ہیں، اور جو ایک امام کے بیٹا امام نہیں ہے تو وہ اگر اس کی امامت پر متفق نہیں ہے تو ہم اس کو بھی نہیں مانتے. تو میں نے کہا پھر کیا تم اہل بیت کو کس طرح مانتے ہو؟ ایک ہی امام کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں مومن بھی ہیں، تو 3 کو تم نہیں مان رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کو تو نہیں مان رہے ہو. یعنی آپ باقاعدہ طور پر انہوں نے تسلیم کیا ہے. ہم جب حوالے دیتے ہیں نا کہ دیکھو یہ امام ہیں، ان کے یہ 10 بیٹے ہیں، ان 10 بیٹوں میں سے 3 ان کے اس بیٹے کی امامت کے قائل نہیں تھے، تو اس کا جواب واضح طور پر انہوں نے دیا، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف اپنے ایک ایک امام کو مانتے. تو میں نے کہا پھر تم صرف 12 امامی کہلوا سکتے ہو، اہل بیت کے عاشق نہیں کہلوا سکتے. کیوں کہ اہل بیت تو حضور کی بیٹیاں بھی ہیں، اہل بیت تو حضور کے ازواج مطہرات بھی ہیں، اہل بیت تو نبی پاک کے تمام اولاد ہیں. پھر جو اماموں کی اولاد ہے ساری وہ بھی سب اہل بیت ہیں، وہ سب اہل بیت ہیں نا. تو یہ کیا ہوا کہ ان میں سے آپ اپنی پسند کے چند بندوں کو نکال کر پھر کہتے ہو جی ہم آل پاک سے محبت رکھتے ہیں؟ آل پاک سے محبت کا مطلب کوئی نہیں. آل پاک سے محبت ہو تو ان کی ساری آل اولاد سے محبت ہو، حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے محبت ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی مرزا کی اولاد میں تو ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، وہ بھی اولاد ہے ان کی. وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کا کوئی نام نہیں لیتا، نہ ان کی کوئی شہادت پڑھتا ہے. کیوں کہ ان کا نام ہی ایسا ہے، تو ان کو قبول ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا محبت ہوئی؟ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اب ان کی مقاتل کی کتابیں بھی بے شک اٹھا کے دیکھو، ابو بکر عمر عثمان نہ صرف حضرت علی کے بیٹوں کے نام ہیں بلکہ امام حسن مجتبی اور امام حسین علی مقام کے بیٹوں کے بھی نام ہیں. اور بعد میں بھی سادات میں یہ نام چلتا رہا، آج بھی چل رہا ہے. آج بھی عثمان ہے، آج بھی سید عثمان نام رکھتے ہیں اپنا. ہاں حضرت سید عثمان مروندی جن کو لال شہباز قلندر کہتے ہیں، ہمارے سنی بھی ان کو لال شہباز قلندر کہتے ہیں، لیکن یہ اور وجہ سے کہتے ہیں، وہ اور وجہ سے کہتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اس عثمان کا نام چھپانا ہوتا ہے لہذا لال بنایا، پھر اب لالو بنا لی. یعنی ان کے کہانیاں سنو نا جو لال شہباز قلندر کے یہ منقبت پڑھتے ہیں نا، کبھی کہتے ہو لالن 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 لالن، میں کہ ہوں لالن لالن کتنے لے جاؤ گے، نام سیدھا بولو ان کا. الو پہلے لال پھر لالو پھر لالن، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو میں کہو اتنے پالن کیوں پہ پال دے ہو؟ اگر کسی طرح عثمان تو بچیے نہیں سمجھ آ رہی؟ عثمان سے بچنے کے لیے اتنے پالن ہے. اور میں نے کہا کملیا عثمان حضور کو پسند تھا، اسی لیے اپنی پیاری 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی. زور سے بولو. عثمان حضور کے داماد ہیں، عثمان مولا علی کے بیٹے ہیں، عثمان امام حسن مجتبی کے بیٹے ہیں، عثمان ہمارے لال شہباز قلندر ہیں، عثمان حضرت داتا گنج بخش کے والد کا نام ہے. ہو نا سبحان اللہ. یہ حسنی سادات ہیں، وہ حسینی سادات ہیں. اتنے بڑے پائے کا قلندر ہے، اس کے باپ نے نام ایک باندرانا قلندر نہیں، یہ اولیاء کا قلندر ہے. ہاں
نام دیکھو بنانے کا سمجھ بھی کوئی نہیں آیا میں کیا کیا کلندر ہے. میں نے کہا یہ نچ کود جو تم نے بنائی ہوئی ہے اس طرح کا تو باندروں والے کلندر ہوتے ہیں جو بندر نچاتے ہیں، اور جس طرح سنی مانتے ہیں وہ ولیوں والے کلندر مانتے ہیں. کیوں کہ وہ تو اب بھی جائیں تو قرآن پڑھتے ہیں، نچ کود نہیں کرتے ہیں. انہوں نے کس لیے رکھا ہے ان کو؟ بالکل الٹ ان کی تعلیمات کے. ظالموں، عثمان وہ نام ہے جو حضور کو پسند ہے، عثمان وہ نام ہے جو مولا علی کو پسند ہے. بھائی تبھی رکھا نا. وہاں ہمارے ٹی وی پر بھی بیٹھے ہوئے ایک آدمی کہتا ہے نہیں وہ تو ان کا اور یار تھا، کوئی اور یار تھا، یہ کہتا ہے. اور